نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے، کوشچن نمبر 25 ہے، گوہر اعظم بھائی عظیم بھائی کا لاہور سے. وہ پوچھ رہے ہیں صلح حسن کی شرائط کی کوئی سند بتا دیں. دیکھیں اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، کچھ چیزیں تو احادیث کے اندر رپورٹ ہوئی ہیں، کچھ صحابہ کرام کی سیرت پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے اندر رپورٹ ہوئی ہیں. وہ میں نے اپنی ریسرچ پیپر کے اندر وہ شاید لکھی ہیں. اب یہ آج کل کچھ ناسبیوں نے کہا کہ کوئی شرط ہے ہی نہیں تھی، بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. انہیں کہ کوئی اپنا ابا پرانا دکھائے، جن ابوں کو سلف سلف کہہ کے آپ کوٹ کرتے ہیں کہ کس آپ کے ابے نے صلح حسن کی شرائط کا انکار کیا، الٹا نقل کی ہوئی ہے. صحابہ کرام کے حالات و واقعات کے اوپر جو سب سے اتھینٹک کتابیں لکھی گئی ہیں نا، ان میں سے امام ابن عبد البر جو اندلس اسپین کے اندر تھے 5ویں صدی ہجری کے اندر، انہوں نے الاستیاب کتاب لکھی ہے. اس میں صحابہ کرام کے حالات و واقعات ہیں، اس میں صلح حسن کی شرائط موجود ہے. اور اس کے بعد 8000 صحابہ کے حالات و واقعات کے اوپر اسد الغابہ امام ابن اثیر 7ویں صدی ہجری میں گزرے، 630 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. ایک ابن کثیر ہیں جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، وہ بعد میں آئے، یہ ان سے پہلے کے ہیں. ابن اثیر، اثیر میں الف آتا ہے. اس کتاب کی شرح بھی لکھی گئی ہے الاصابہ ابن حجر اسقلانی نے. 8000 صحابہ کے حالات و واقعات ہیں، اس میں بھی صلح حسن کی شرائط موجود ہے. جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے تو تاریخ دانوں نے بڑی محنت کی، ہمارے بزرگ ہیں، لیکن انہی بزرگوں نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ بغیر کسی کی سند کے حدیث کو قبول نہ کیا جائے، اور حدیث میں سند بھی ملے تب بھی اس کو صحیح اور ضعیف اور موضوع کا فرق کرنا ہے. تو جب حدیثیں نہیں لی جائیں گی سند کے بغیر اور سند کی صحت کے بغیر، تو اقوال جو واقعہ کربلا کے بارے میں ہے یا یزید کے بارے میں ہے یا بنو امیہ کے بارے میں ہے، وہ بغیر سند کے کیسے لیے جا سکتے ہیں؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی بغیر سند کے قبول کرتے، حالانکہ ہمیں کہا جاتا ہے یہ حدیث ہے. تو ہم ان لوگوں کی غیر لوگوں کی باتیں کس طرح بغیر سند کے قبول کر لیں؟ کبھی نہیں کریں گے. یہی ہمارے محدثین رحمہم نے ہمیں درس دیا ہے. صلح ہوتی ہی شرائط کے اوپر ہے. اب میں آپ سے اگر پوچھوں کہ صلح حدیبیہ ہوئی تھی اور میں نہیں مانتا نعوذ باللہ کہ اس میں کچھ شرط، صلح ہوتی ہی، ٹریٹی ہوتی ہی شرائط کی بنیاد پہ ہے. جب اسے صلح حسن کہا گیا نا، اور نبی الاسلام نے صلح حدیبیہ جو کی تھی وہ شرائط کے اگینسٹ کی تھی، صلح حسن بھی شرائط کے اگینسٹ ہوئی ہے. اب وہ چونکہ شرائط پوری نہیں ہوئی ہے سوائے ایک شرط کے کہ اہل البیت کو خمس والا حصہ ملتا تھا، جو کہتے ہیں جی حضرت معاویہ نے ان کا وظیفہ لگایا تھا. وہ حضرت معاویہ نے نہیں لگایا، وہ اللہ نے وظیفہ لگایا ہوا تھا. وہ وظیفہ خلفائے راشدین بھی دیتے تھے، وہ قرآن میں ہے اہل البیت کے لیے 5واں حصہ ہے، تو وہ اللہ کا لگایا ہوا وظیفہ ہے. تو بس اس ایک شرط پہ عمل ہوا ہے، باقی تو تمام شرطیں وائلیٹ ہوئی ہیں. نیکسٹ. جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے تو تاریخ دانوں نے بڑی محنت کی، ہمارے بزرگ ہیں، لیکن انہی بزرگوں نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ بغیر کسی کی سند کے حدیث کو قبول نہ کیا جائے، اور حدیث میں سند بھی ملے تب بھی اس کو صحیح اور ضعیف اور موضوع کا فرق کرنا ہے. تو جب حدیثیں نہیں لی جائیں گی سند کے بغیر اور سند کی صحت کے بغیر، تو اقوال جو واقعہ کربلا کے بارے میں ہے یا یزید کے بارے میں ہے یا بنو امیہ کے بارے میں ہے، وہ بغیر سند کے کیسے لیے جا سکتے ہیں؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی بغیر سند کے قبول کرتے،
حالانکہ ہمیں کہا جاتا ہے یہ حدیث ہے. تو ہم ان لوگوں کی ایرے غیر لوگوں کی باتیں کس طرح بغیر سند کے قبول کر لیں؟ کبھی نہیں کریں گے. یہی ہمارے محدثین رحمہم نے ہمیں درس دیا ہے. کبھی کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکروں کو دیکھ کر ڈر گئے تو صلح کر لی. کیوں جی؟ کہتے ہیں معاویہ نے صلح کی، ڈر کر صلح کی. کبھی کہتے ہیں نہیں جی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے صلح کی نہیں، وہ تو صلح کی ہے سیدنا حسن نے، کیونکہ سیدنا حسن نے صلح کی ہے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ظاہر ہے پھر جب انہوں نے صلح کی پیشکش کر دی تو پھر انہوں نے صلح کر لی. تو صلح کرنے والے جو ہیں وہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک طرف کہتے ہیں کہ صلح معاویہ کر رہے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ صلح جو ہے وہ حسن کر رہے. اور جھالوی صاحب بھلا کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ان لوگوں کو خدا کا خوف نہیں آتا. کہتے ہیں کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجبوری میں صلح کی تھی. دیکھو نئی لاجک اور منطق جو امت میں پہلے کسی کو سمجھ نہیں آئی. کہتے ہیں جی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو 7 پیروکار تھے نا وہ منافق ٹائپ تھے، ڈرتے تھے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ میرا ساتھ نہیں دیں گے، لہٰذا انہوں نے پھر مجبوری میں صلح کر لی. کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. بھائی بھی مجھے پوچھ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ صلح حسن کی شرطیں کون سی تھیں، بتائیں جی. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے جب صلح کی تھی کچھ شرطیں تھیں جن کو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے بعد میں ان پر عمل کیا نہیں، ان پر عمل نہیں کیا، بدعہدی کر دی. میں نے کہا لاؤ سند لاؤ کہاں ہے؟ اچھا انجینئر صاحب کو بھی پتا ہے کہ اس کی کوئی صحیح سند دنیا میں موجود نہیں ہے. اب صحیح الاسناد کا جو ایک پروپیگنڈا ہے اس کے تحت جو لوگوں کو جھوٹ ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں نا دھڑا دھڑ، اس میں سے یہ بھی ایک جھوٹ ہے. لوگوں کو بتاتے ہیں جی یہ لوگ بے سند باتیں بتاتے ہیں، ہم صحیح الاسناد بتاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ صلح حسن کی جو شرائط صحیح الاسناد پیش کر. اب کیا کہتے ہیں جی فتح الباری میں لکھی ہوئی ہیں یہ شرطیں. اور بھائی فتح الباری میں اور بہت کچھ لکھا ہوا، آپ مانتے ہو فتح الباری کی ہر بات کو؟ جب آپ کا نعرہ یہ ہے کہ صحیح الاسناد اور ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، اور صرف نعرہ نہیں عمل بھی ہونا چاہیے، تو صحیح الاسناد لے کے آئے. ایسی کوئی شرط صحیح سند سے دنیا میں ثابت نہیں.